السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع النور کا پیارا مبارک مہینہ ہمارے بیچ رواں اور دواں ہے، اور جیسے ہی یہ مبارک مہینہ ہمارے بیچ تشریف لاتا ہے تو دیوان گان مصطفیٰ اپنے اپنے انداز میں حضور کی بارگاہ میں ولادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 مقام پر زور زور سے رویا۔ ان میں پہلی بار جب اللہ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت کی تب رویا، دوسری بار جب اسے زمین پر بھیجا گیا تب رویا زور سے، اور تیسری بار یہ تب رویا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تشریف لایا، اس وقت یہ بڑی ہی زوروں سے رویا، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب یہ زوروں سے رویا۔ تو معلوم ہوا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چیخنا، چلانا، اعتراضات کرنا، اختلافات کرنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ مومن تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں مناتا ہے۔ ایسے ہی جب جب عید میلاد النبی تشریف لاتی ہے اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشیاں مناتے ہیں تو کچھ ابلیس قسم کے لوگ سوال و جوابات کے بازار کو گرم کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ سوال لے کر فقیر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ اس کے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میلاد کی معنی کیا ہے۔ میلاد کی لغوی معنی ہے پیدا ہونے کا زمانہ یا پیدائش کا وقت۔ یہ فیروز اللغات کے معنی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 1332 پر۔ اور عرف عام میں میلاد سے مراد ذکر کی محفل ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر ہو، قرآن پڑھا جائے، نعت و منقبت پڑھے جائیں، اسے ہم محفل میلاد کہتے ہیں۔ اب اسی طرح جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالنا، خوشی منانا، صدقہ و خیرات کرنا اور ولادت کے دن روزہ رکھنا وغیرہ جشن میلاد النبی کہلاتا ہے۔ اب جب بھی جشن ولادت کا وقت قریب آتا ہے، جشن عید میلاد النبی کا وقت قریب آتا ہے اور غلامان مصطفیٰ خوشی منانے میں لگ جاتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طرز میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، تو وہیں کچھ لوگ اختلافات کے بازار کو گرم کرتے ہیں۔ کئی طرح کے سوالات عید میلاد النبی پر وہ لوگ کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ سوال لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ان سوالات میں میرے پاس ایک رسالہ موجود ہے جو ہمارے محمد شاہد اختر صاحب کا لکھا ہوا ہے، اس میں سے کچھ سوال و جوابات میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ میلاد النبی کے موقع پر ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی منانا کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ یہ مرتدین لوگ اہم سوال کرتے ہیں کہ جو تم آمد مصطفیٰ پر، آمد رسول پر خوشیاں مناتے ہو، قمقمے لگاتے ہو، گھروں کو سجاتے ہو، گلی محلوں کو سجاتے ہو، مساجد کو سجاتے ہو، کیا یہ قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت ہے کہ آمد رسول پر خوشی منانا جائز ہے؟ کیا یہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے؟ تو میرے دوستو اور میرے اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں، بالکل بھی گھبرائیے گا نہیں، بے شک اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 58 آیت نمبر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ سبحان اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کو جب بھی کوئی خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچے، کوئی رحمت یا کوئی فضل اللہ کی اور سے مسلمانوں پر پہنچے، تو
اللہ فرماتا ہے محبوب اپنے مسلمان امتیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اس پر خوشی منائیں۔ لفظ آئے ہیں قرآن مجید میں فل یفرحوا، خوشی منائیں۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نازل ہو تو مومنوں کو اس پر خوشیاں منانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب کسی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ کی جانب سے فضل پہنچے، رحمت پہنچے تو مومن بندوں کو اس پر خوشیاں منانی چاہیے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کیا حضور اللہ کی رحمت ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت ساری جہان والوں کے لیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے تو آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اب اس سوال کا بھی ازالہ ہو گیا، جواب مل گیا۔ الحمدللہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہی رحمت ہے، اور پہلی آیت میں اللہ تعالی ہمیں حصول رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر مومن بندو تم خوشیاں مناؤ، تم خوش ہو جاؤ، تم خوشیاں مناؤ۔ تو جب اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو بتاؤ ہم حضور کی آمد پر خوشیاں نہ منائیں تو کیا بنائیں؟ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بڑھ کر رحمت کوئی ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو رحمت للعالمین ہیں، ساری جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اس رحمت کے ملنے پر ہم خوشی نہ منائیں تو کیا کریں؟ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیاں کیوں نہ ہم منائیں؟ اب تم ہی جواب ہمیں دے دو۔ یہ ایک سوال عموماً یہ لوگ جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ کیا آمد مصطفیٰ پر خوشی منانا کہیں قرآن سے ثابت ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی اور اس کا جواب دیا۔ پھر ایک جگہ یہ دوسرا سوال کرتے ہیں اور وہ سوال یہ کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا؟ جب ہم میلاد مناتے ہیں، حضور کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ کیا خود حضور نے اپنی ولادت کی خوشی منائی ہے جو تم مناتے ہو؟ حضور نے اپنی ولادت کی خوشی منائی ہے جو تم ان کی آمد پر اس طرح کے جشن کرتے ہو اور خوشیاں مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے سنی مسلمانوں، ہرگز گھبرانا نہیں، اس لیے کہ اس کے جواب میں آپ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ تو میرے دوستو اس حدیث کا پہلے میں آپ کو حوالہ دے دوں کہ یہ حدیث کہاں مروی ہے۔ صحیح مسلم میں باب استحباب صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر وصوم یوم عرفۃ وعاشوراء والاثنین والخمیس، حدیث نمبر 860، اور سنن ابو داود میں باب فی صوم الدہر تطوعا، یہ حدیث پاک، اور حدیث نمبر ہے ابو داود میں 2428 حدیث نمبر ہے۔ یہ حدیث شریف میں آپ کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، آپ پیر کے روز ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن، سوموار کے دن آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ یہ روزے پیر کے دن کس خوشی میں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، یہی میرے میلاد کا دن ہے، میری پیدائش کا دن ہے، اور اسی روز میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ اس خوشی میں حضور روزے رکھا کرتے تھے۔ اب آپ خود بتائیے اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ حضور روزے کس خوشی میں رکھتے تھے؟ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں میں روزے اس خوشی میں رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی روز مجھ پر قرآن اترا ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کے روزے رکھ کر اپنی ولادت کا اہتمام کیا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ
دن مقرر کر کے یادگار منانا یہ سنت ہے الحمدللہ۔ تو یہ سوال کا آپ کے پاس جواب، دو سوال آپ کے میں نے پیش کیے۔ پہلا سوال تو یہ پیش کیا کہ کیا آمد رسول پر خوشی منانا قرآن سے کہیں ثابت ہے، اس کا جواب الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور دوسرا سوال کہ کیا اپنی ولادت کی خوشی خود حضور نے منائی، تو آپ کے سامنے میں نے حدیث شریف پیش کی کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، اس دوہری خوشی میں روزے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سوالوں کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا، آپ ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کے کچھ سوال ہم کل لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔